بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ محبت کو کیسے بھول جائیں۔ اول تو یہ سمجھے کہ محبت ہے کیا، کہ کیا پتہ آپ جس کو محبت سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی یادداشت ہو، کہ یادداشت کسی چیز کسی شخص کے بارے میں بار بار سوچنے سے بنتی ہے، آپ کے دماغ میں وہ راستے بن جاتے ہیں، اور پھر جب وہ شخص وہ چیز نہیں رہتی تو وہ راستے آپ کو نامکمل لگتے ہیں۔ یادداشت کو بلانا تو مشکل ہے، لیکن اس کو کمزور کیا جا سکتا ہے، اور کمزور اس کو ایسے کیا جاتا ہے کہ اور راستے بنائے جاتے ہیں، اس سے بہتر چیز کے بارے میں سوچا جاتا ہے، حقائق کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ کون سے حقائق؟ کسی بھی شخص کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنے سے پہلے آپ یہ سوچیں، کیا وہ چیز آپ کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہے؟ اس چیز کے ساتھ ہوتے ہوئے اللہ آپ سے راضی ہوگا؟ کیا وہ شرعی تقاضوں پہ پورا اترتا ہے؟ کیا اس سے آپ کے خاندان میں خوشیاں آئیں گی؟ کیا وہ آپ کے خاندان کو قابل قبول ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں نہ سوچیں، اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ بنائیں کہ میں جو بھی کروں گا، میں جو بھی سوچوں گا اس میں اللہ کی رضا ہو، شریعت کا طریقہ ہو، اور مخلوق کی خدمت ہو، اور مخلوق میں سب سے پہلے آپ کے والدین آتے ہیں۔ دیکھیں، محبت صرف پیار بھری باتیں کرنے کو نہیں کہتے، کہ کوئی شخص رات کی تاریکی میں اپنی ضرورت کے لیے آپ کو میسج کرے، وہ پیار نہیں ہے۔ آپ کسی سے کہیں کہ میرے سر میں درد ہے اور وہ آپ کے لیے تھوڑا سا پریشان ہو جائے اور پریشانی کے چند الفاظ کہہ دے، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے کھانا کھایا اور یہ فون پر پوچھے، یہ کیئر نہیں ہے۔ اصل کیئر تو ہم نے دیکھی نہیں کہ آپ رات کے 2 بجے گھر آتے ہیں اور کوئی آپ کے انتظار میں ہوتا ہے، کوئی آپ کو ڈراپ کرنے جاتا ہے۔ محبت میں انسان ہر موضوع پر گفتگو کرتا ہے، اسے آپ کی آخرت کی فکر ہوتی ہے، آپ کی حیا کی فکر ہوتی ہے۔ وہ اس تعلق کو چھپاتا نہیں ہے، وہ اس تعلق کو نکاح کے ذریعے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جو صرف آپ سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو آپ اپنا رخ بدل لیں۔ یہ محبت آپ کسی اور کو دیں، اپنے والدین کو دیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیں، اور آپ کی زندگی میں جو امانت آئے گی اس کو دیں۔ جب تک آپ وہ دروازہ بند نہیں کرتے، آپ کو دوسرے دروازے نظر نہیں آئیں گے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دروازے کی امید میں بیٹھے ہیں کہ یہ دروازہ کھلے گا۔ ہمیں آس پاس اور دروازے نظر آتے ہیں، قدردان ہوتے ہیں لوگ، لیکن ہم چند قدم ان کی جانب جاتے ہیں، اس دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے، اور ہم پھر واپس مڑ کر اس پہ جاتے ہیں، اور جب ہم اس دروازے تک پہنچتے ہیں یہ دروازہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ تو ایک بار ٹان لیں کہ یہ دروازہ اگر ہمیشہ کے لیے بھی کھل جائے تب بھی میں نے اس دروازے سے داخل نہیں ہونا، تب جا کے آپ کے لیے اور دروازے ڈھونڈنا آسان ہوگا۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے اسی دروازے کی امید میں بیٹھنا ہے یا اور راستے ڈھونڈنے ہیں۔ اور یہ بات میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے دل میں اللہ کو بساتے ہیں، اللہ کے رسول کو بساتے ہیں، تب آپ کی کوئی ہوئی چیزیں آپ کے پاس لوٹ کے آتی ہیں، پچھتاوے سے لوٹ کے آتی ہیں، لیکن لوٹ کے آتی ہیں، اور تب آپ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کی ذرہ بھر ضرورت نہیں ہوتی۔ تو دنیا جو بھی کہے کہ آپ نہیں بھول سکتے، واللہ
آپ بھول سکتے ہیں اور اس سے زیادہ خوش زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ چاہیں، اور اگر آپ ہی نہ چاہیں تو پھر کسی سے گلہ نہ کریں۔ والسلام، اللہ حافظ۔